مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار۔ اور جنہوں نے اپنے پروردگار کی ذات کے لیے صبر کیا اور نماز کھڑی کی، اور جو ہم نے ان کو روزی دی اس میں سے چھپے اور اعلانیہ راہ خدا میں خرچ کیا، اور برائی کو نیکی سے دفع کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت کا انجام ہے۔ فرشتے ان کو مبارکباد دیں گے اور کہیں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا تھا، تو آخرت کا انجام کیا اچھا ہوا۔ ایک خاص بات اس آیت میں خیال کرنے کے لائق ہے کہ اس کے شروع میں چند نیکیوں کا ذکر ہے، صبر، نماز، خیرات، برائی کی جگہ بھلائی، مگر فرشتوں نے اس مومن کے جس خاص وصف پر اس کو سلامتی کی دعا دی وہ صرف صبر یعنی برداشت کی صفت ہے، کیونکہ یہی اصل ہے۔ جس میں یہ جوہر ہوگا وہ عبادات کی تکلیف بھی اٹھائے گا، مصیبتوں کو بھی جھیلے گا، اور دشمن کی بدی کا جواب نیکی سے بھی دے گا۔ صبر کا ایک مفہوم ثابت قدمی۔ لڑائی پیش آ جانے کی صورت میں میدان جنگ میں بہادرانہ استقامت اور ثابت قدمی صبر کا ایک اہم مفہوم ہے۔ قرآن پاک نے اس لفظ کو اس مفہوم میں بارہا استعمال کیا ہے، اور ایسے لوگوں کو جو اس وصف سے متصف ہوئے صادق القول اور راست باز ٹھہرایا ہے کہ انہوں نے خدا سے جو وعدہ کیا اسے پورا کیا۔ فرمایا، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اور صبر کرنے والے، ثابت قدمی دکھانے والے، مصیبت میں اور نقصان میں اور لڑائی کے وقت وہی ہیں جو سچ بولے اور وہ پرہیزگار ہیں۔ اگر لڑائی آ پڑے تو اس میں کامیابی کی 4 شرطیں ہیں: خدا کی یاد، امام وقت کی اطاعت، آپس میں اتحاد و موافقت، اور میدان جنگ میں بہادرانہ صبر و استقامت۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ۔ اے ایمان والوں، جب تم کسی دستے سے مقابل ہو تو ثابت قدم رہو،
اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ فلاح پاؤ، اور خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تم سست ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر دکھاؤ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مسلمانوں کی کامیابی کی شرط۔ میدان کارزار میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی تعدادی قلت کی پرواہ نہ کریں اور صبر و ثبات کے ساتھ اپنے سے دو چند کا مقابلہ کریں۔ حضرت طالوت اور جالوت کے قصے میں بھی اس نکتے کو ان لفظوں میں ادا کیا گیا ہے۔ قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة فئة كثيرة بإذن الله واللہ مع الصابرین۔ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ طالوت کے ساتھیوں نے کہا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کی فوج سے مقابلے کی طاقت نہیں۔ انہوں نے جن کو خیال تھا کہ خدا سے ملنا ہے یہ کہا کہ بسا اوقات تھوڑی تعداد کے لوگ خدا کے حکم سے بڑی تعداد کے لوگوں پر غالب آتے ہیں، اور خدا صبر و ثبات دکھانے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب یہ جالوت اور اس کی فوج کے مقابلے میں آئے تو بولے، اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر بہا اور ہم کو ثابت قدمی بخش، اور ان کافروں کے مقابلے میں ہم کو نصرت عطا فرما۔ اللہ نے کمزور اور قلیل التعداد مسلمانوں کی کامیابی کی بھی یہی شرط رکھی ہے اور بتا دیا ہے کہ خدا انہی کا ہے جو صبر اور ثبات سے کام لیتے ہیں۔ ہر قوم کی ترقی کی بنیاد صبر و استقامت۔ دنیا کی سلطنت و حکومت ملنے کے لیے بھی اسی صبر و استقامت کے جوہر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکلنے کے بعد اطراف ملک کے کفار سے جب مقابلہ آ پڑا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پہلا سبق یہ سکھایا۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ موسیٰ نے اپنے لوگوں سے یہ کہا، خدا سے مدد چاہو اور صبر و استقامت سے کام لو، بے شک زمین خدا کی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے
اپنے بندوں میں سے اس کا مالک بناتا ہے، اور انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل مصر، شام و کنعان کی آس پاس بسنے والی بت پرست قوموں سے تعداد میں بھی بہت کم تھے، لیکن جب انہوں نے ہمت دکھائی اور بہادرانہ استقامت اور صبر اور ثابت قدمی سے مقابلے کیے تو ان کی ساری مشکلیں حل ہو گئیں، اور کثیر التعداد اور دشمنوں کے نرغے میں پھنسے رہنے کے باوجود ایک مدت تک خود مختار سلطنت پر قابض اور دوسری قوموں پر حکومت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اس کامیابی کا راز اسی ایک لفظ صبر میں ظاہر کیا ہے۔ فرمایا، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا